اور جتنا انسان فطرت سے دور ہوتا چلا جاتا ہے اتنی اس کی زندگی میں ٹینشنیں، پریشانیاں، تکلیفیں، مصیبتیں، نئی نئی مصیبتیں بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ اس کی مثال ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت کی نعمت دی ہے۔ جو باڈی ہے ہماری، اس کی کچھ ریکوائرمنٹس ہیں نا، اس میں آپ نے کیا ڈالنا ہے اور کیا نہیں ڈالنا، آپ کے پیٹ میں کیا جانا چاہیے اور کیا نہیں جانا چاہیے۔ تو اگر آپ کی غذا فطرت کے مطابق ہو تو آپ کی صحت ٹھیک رہتی ہے، لیکن اگر آپ اپنے آپ کو ٹوٹلی بروسٹ پر اور زنگر برگر پر اور ان چیزوں پہ سیٹ کر دیں تو صحت ٹھیک رہے گی آپ کی؟ بولیں ٹوٹلی اگر کوئی آدمی اپنے آپ کو ان چیزوں پہ سیٹ کر دیتا ہے، جو فطری غذا ہے ان سے اپنے آپ کو دور کر دیتا ہے، اس کی صحت میں اس کو ان مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا جو اس سے پہلے اس کے آباء و اجداد کو سامنا نہیں کرنا پڑا۔ ایسا ہے یا نہیں؟ وجہ اس کی کیا ہے؟ اس کے آباء و اجداد بروسٹ نہیں کھاتے، اس کے آباء و اجداد برگر نہیں کھاتے، اور یہ برگر کھا رہا ہے۔ تو جب یہ برگر کھا رہا ہے، اس کو برگر کھانے سے جو مسائل پیدا ہو سکتے ہیں وہ ہوں گے، وہ نہیں کھاتے تھے تو ان کو وہ مسائل نہیں تھے۔ تو انسان جب فطرت سے دور ہوتا ہے، جتنا آپ فطرت سے دور ہوں گے اپنی زندگی میں، اتنی آپ کی زندگی میں طرح طرح کی ٹینشنیں بڑھیں گی۔ فطرت سے دور جاتے 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 ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ جو غلط کام ہوتا ہے وہ انسان کی فطرت بن جاتی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں طبیعت ثانیہ بن جاتی ہے۔ پھر اس کو وہ غلط کام اچھا لگتا ہے اور اچھا کام غلط لگتا ہے، اچھا کام برا لگتا ہے اور برا کام اچھا لگتا ہے۔ ایک آدمی ہے نا، مثال کے طور پر چرس پیتا ہے، تو چرس پینا فطرت ہے خلاف فطرت ہے؟ بولیں فطرت ہے خلاف فطرت ہے؟ خلاف فطرت ہے نا، لیکن چرسی کے لیے کیا ہے؟ چرسی کے لیے کیا ہے؟ رنچی کے لیے اگر چرسی کے سامنے آپ ایک کپ دودھ کا رکھیں اور ایک سگریٹ بھری ہوئی چرس کی رکھیں، وہ دودھ لے گا یا چرس لے گا؟ بولیں تو ساری دنیا متفق ہے نا اس بات پر کہ دودھ چرس سے بہتر ہے، دودھ چرس سے، بولیں ساری دنیا متفق ہے نا، کیا پڑھے لکھے، کیا ان پڑھ، کیا جاہل، کیا سب متفق ہیں کہ دودھ چرس سے بہتر ہے۔ لیکن چرسی کی نظر میں چرس دودھ سے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے۔ ہم کہتے ہیں نہیں، نیند نماز سے بہتر ہے۔ تو کیا بہتر ہے، نماز بہتر ہے یا نیند بہتر ہے؟ جب انسان سوتے 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 اتنا سو جائے تو پھر اس کو نیند نماز سے بہتر لگتی ہے۔ تو یہ جو غلط عادتوں میں لوگ پڑتے ہیں، شروع میں کیا ہوتا ہے، جو بھی کوئی بری عادت میں پڑتا ہے، مثلا کوئی چرس پی رہا ہے تو وہ ایسا تو نہیں ہوتا کہ ایک دم کوئی 6-7 سگریٹ پینے لگ جاتا ہے۔ شروع میں آدھی سگریٹ پیے گا، پھر 1 پیے گا، پھر 1.5 پیے گا، پھر 2 پیے گا، پھر 3 پیے گا، 4 پیے گا۔ آدھی سگریٹ کا نقصان کم تھا، 1 کا اس سے زیادہ، 1.5 کا اس سے زیادہ، 2 کا اس سے زیادہ، 2.5 کا اس سے زیادہ، نقصان بڑھتا چلا جاتا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ جو چرسی کو صحت کے جو مسائل، جو ہیروئنچی ہے اس کو جو صحت کے مسائل پیش آئیں گے، وہ کیا اس شخص کو پیش آئیں گے جو یہ کام نہیں کرتا؟ بولیں نہیں آئیں گے نا۔ وجہ اس کی ہے کہ جو اپنی فطرت سے دور ہٹ رہا ہے،
ہمارے یہاں کتنے لڑکے ہیں جو ماوا کھاتے ہیں، گٹکا کھاتے ہیں، لڑکے کیا بزرگ حضرات بھی کھا رہے ہوتے ہیں۔ اب اگر آپ اس کو کہہ دیں کہ ماوا چھوڑ دیں، تو ماوا کھانا یہ فطرت ہے خلاف فطرت؟ بولیں، خلاف فطرت ہے نا، خلاف فطرت ہے نا۔ بھئی ساری دنیا کہتی ہے نا کہ غلط ہے، جو سگریٹ کے ڈبے پہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ کینسر کا سبب ہے، ہر ڈبے پہ لکھا ہوا ہے، تصویر بھی بنائی ہوئی ہے، لوگ پیتے ہی نہیں پیتے؟ تو ساری دنیا جانتے بوجھتے پیتی ہے نا سگریٹ۔ یا دنیا میں کوئی ایسا شخص ہے جو نہیں مانتا کہ نہیں سگریٹ سے نقصان نہیں ہوتا، لیکن پیتی ہے دنیا سگریٹ؟ ماوا پتہ ہے اس سے منہ کا کینسر ہوتا ہے، زبان کا کینسر ہوتا ہے، فلاں ہوتا ہے، فلاں ہوتا ہے، فلاں ہوتا ہے، لیکن اگر آپ اس کو کہیں کہ ماوا چھوڑ دیں تو وہ کہے گا میں دنیا چھوڑ دوں گا، ماوا نہیں چھوڑوں گا۔ دنیا چھوڑنا آسان ہے، ماوا چھوڑنا مشکل ہے۔ تو دنیا میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو ماوا نہیں کھاتے، وہ زندہ ہیں یا نہیں؟ بولیں۔ میرا بیان ماوے اور گٹکے پہ نہیں ہے، میں اصل اپنی بات سمجھانا چاہتا ہوں، میں اس کی تمہید باندھ رہا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے۔ میرا کوئی ماوا گٹکا یہ چرس ورس یہ میرا ٹاپک نہیں ہے، اصل ٹاپک میرا اسلام ہے، میں اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ دنیا میں ایسے لوگ ہیں نا جو ماوا، آپ میں سے بہت سارے لوگ ہیں ہم نہیں کھاتے ہیں نا ماوا، گٹکا پان یہ چیزیں نہیں، بیڑی سگریٹ نہیں استعمال کرتے، تو وہ زندہ ہیں یا نہیں؟ بولیں، سکون سے ہیں نہیں ہیں؟ کیا خیال ہے؟ اس کو کھانے کی افطاری کے فوراً بعد کھجور سے بھی پہلے ماوا چاہیے، سگریٹ والے کو کھجور سے بھی پہلے سگریٹ چاہیے، جو ان میں سے کسی چیز کا عادی نہیں ہے اس کو کچھ نہیں چاہیے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اگر جو نسوار رکھتے ہیں یا نشے وشے کرتے ہیں، جو بھی گٹکا پانی جو بھی چیزیں تمباکو وغیرہ، تو کہتے ہیں وہ اگر آپ کو رمضان میں کہیں نا روزے کی حالت میں کہ بھینس اڑتی ہے، تو ان سے بحث مت کریں، آپ کہنا ہاں میں نے بھی پرسوں کھمبے پہ دیکھی تھی، ٹھیک۔ وجہ اس کی کہ اگر آپ کہیں گے نہیں اڑتی تو بس کھٹا ہے۔ ہمارے ہاں بعض لوگ روزہ رکھتے ہیں اور روزہ رکھ کر دوسروں پر احسان کرتے ہیں کہ میں نے روزہ رکھا، لڑائیاں کرتے ہیں، پھٹے کرتے ہیں، جھگڑے کرتے ہیں، کیوں؟ میرا روزہ ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے اذا کان صوم احدکم اذا کان یوم صوم احدکم فلا يرفث ولا يفسق فإن صابه أحد أو قاتله أحد فليقل إني امرؤ صائم، کہ جو جس کا روزہ ہو تو وہ نہ فضول گفتگو کرے، نہ فحش گفتگو کرے، نہ فسق والی گفتگو کرے، اور اگر اس کو کوئی گالی دے یا اس سے کوئی لڑے تو وہ آگے سے جواب میں یہ کہے میرا روزہ ہے۔ اگر اس کو کوئی گالی دے یا اس سے کوئی لڑے تو وہ جواب میں کیا کہے کہ میرا روزہ ہے۔ کیا مطلب؟ میں نہیں لڑوں گا، آپ جتنا بھی لڑنے کی کوشش کریں گے میں نہیں لڑوں گا، کیوں؟ اس لیے کہ میرا روزہ ہے۔ اور ہم کیا کہتے ہیں کہ میں اس لیے لڑوں گا کہ میرا روزہ ہے، کہتے نہیں کہتے؟ یعنی کہنے کا مطلب زبان حال سے جو ہماری حرکتیں ہیں اس کی بات کریں کہ میں اس لیے لڑ رہا ہوں کہ میرا روزہ ہے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ انسان جب فطرت سے دور جاتا ہے نا، پھر اس کو فطرت والے کام مشکل لگتے ہیں اور جو خلاف فطرت کام ہوتے ہیں وہ آسان لگتے ہیں۔ وہ جو غلط کام ہوتے ہیں وہ اس کی دوسری فطرت بن جاتے ہیں، طبیعت ثانیہ بن جاتے ہیں، اور وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ بھائی میں کوئی غلط کام نہیں کر رہا۔ شروع میں اس کو غلط سمجھتا ہے، 10 سال بعد جب اس کی عادت پڑ جاتی ہے، 10 سال بعد وہ اس کو غلط نہیں سمجھتا۔ بھائی شروع میں ایک آدمی جب ماوا کھانا شروع کرے گا نا، یہ ماوے کی مثال ویسے ہی میرے زبان پہ بھی آ گئی تو اسی پہ بات کر رہا ہوں۔
تو شروع میں اس کو لگے گا، کوئی بھی کہے گا یار، وہ کہے گا کہ یار یہ غلط چیز ہے، نہیں. 10 سال بعد اگر اس کو عادت ہو گئی ہے، پھر وہ آپ کو اس کے فضائل سنائے گا، دلائل دے گا. بھئی فلاں بھی کھاتا ہے، اس کی 70 سال عمر ہو گئی، ماوا کھا رہا ہے، اس کو کچھ نہیں ہو رہا. اس کی 80 سال عمر ہو گئی، اس کو کچھ نہیں ہو رہا. فلاں نے اتنے سال ماوا کھایا تھا، کچھ نہیں ہو. یہ کیا ہے؟ یہ جسٹیفیکیشن ہے، اپنے غلط کام کی جسٹیفیکیشن. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. یہ جو دین ہم نے تمہیں دیا ہے نا، یہ تمہاری فطرت ہے. دین اسلام کیا ہے؟ تمہاری فطرت ہے. حدیث میں آتا ہے نا، کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، اس کے والدین اس کو یہودی بناتے ہیں، عیسائی بناتے ہیں، یا مجوسی بناتے ہیں. اس کی مثال بالکل ایسا ہی ہے کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو وہ یہ سارے غلط کام نہیں کر رہا ہوتا. بچہ جب پیدا ہوتا ہے وہ سگریٹ نہیں پی رہا ہوتا، ایسا ہی ہے نا. وہ ماوا نہیں کھا رہا ہوتا، کچھ بھی اس طرح کے نشے وشے. وہ کب یہ کام شروع کرتا ہے؟ یہ کام وہ کب شروع کرتا ہے؟ جب اس کو اس طرح کا ماحول ملتا ہے. پیدائشی بائی برتھ کوئی بھی بچہ یہ کام نہیں کرتا. جیسا جیسا ماحول اس کو ملتا چلا جائے گا، اس طرح کے ماحول میں وہ سیٹ ہوتا چلا جائے گا. حدیث میں یہی بتایا گیا ہے کہ ہر بچہ اسلام کی فطرت پہ پیدا ہوتا ہے. جیسا جیسا ماحول اس کو ملتا چلا جاتا ہے، ویسے ویسے وہ سیٹ ہوتا چلا جاتا ہے.